بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستو، مکہ کی فضا میں ایک انوکھی روشنی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے کائنات کسی خاص مہمان کے استقبال کی تیاری کر رہی ہو۔ اسی زمانے میں مکہ میں ایک نیک اور پاک باز عورت حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جو کہتی ہیں جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو میرے ساتھ ایسی نشانیاں ظاہر ہونے لگی کہ میں خود حیران رہ جاتی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر چھا جاتا، تیز دھوپ بھی مجھے چھو نہیں پاتی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے کنویں کی طرف جاتی تو راستے کے درختوں کی شاخیں میرے سامنے جھک جاتی جیسے مجھ سے سلام کر رہی ہوں۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں جب میں کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی خود بخود اوپر آنے لگتا، یہاں تک کہ وہ کنویں کے منہ تک آ جاتا اور میں بنا کسی مشکل کے اپنے ہاتھوں سے بالٹی بھر لیتی۔ مکہ کی عورتیں مجھے کنویں کے پاس روک لیتی اور کہتی، اے آمنہ ذرا دیر اور یہیں کھڑی رہو، تمہارے جانے سے پانی واپس نیچے چلا جائے گا اور ہمیں پانی بھرنے میں مشکل ہوگی۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں خود حیران رہ جاتی کہ آخرکار یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ اسی دوران حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کئی عجیب و غریب خواب بھی آئے۔ ایک خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جو مشرق و مغرب، شمال اور جنوب پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ اس خواب نے ان کے دل میں یہ یقین بٹھا دیا کہ ان کے گھر پیدا ہونے والا بچہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے۔ ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب دن رات خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتے، یا اللہ میرا بیٹا عبداللہ تو اس دنیا میں نہ رہا لیکن اس کے گھر ایک بچہ آنے والا ہے، اے رب کریم اس بچے کی حفاظت فرما، اسے اپنی رحمت میں جگہ دے اور میرے بیٹے کی نسل باقی رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی ہر دن بڑی بےتابی سے انتظار کرتے کہ کب وہ گھڑی آئے گی جب حضرت عبداللہ کا بیٹا دنیا میں قدم رکھے۔ اسی دوران یہودیوں میں بھی ایک ہلچل مچ گئی تھی۔ ان کی مقدس کتاب توریت میں لکھا تھا کہ جب آخری نبی کی آمد قریب ہوگی تو اس کی پیدائش سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک خاص لال رنگ کا تارا چمکے گا۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں 10 دن باقی رہ گئے تو وہی تارا آسمان پر نمایاں ہو گیا۔ اس تارے کو دیکھ کر یہودیوں کے درمیان ہلچل مچ گئی۔ ان کے بڑے علماء نے فوراً لوگوں کو جمع کیا اور کہا، یہ وہی نشان ہے جس کا وعدہ ہماری کتابوں میں کیا گیا ہے، وہ آخری نبی دنیا میں آنے والا ہے۔ فوراً جا کر معلوم کرو کہ مدینہ یا اس کے آس پاس کس گھر میں ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی پیدائش میں صرف 10 دن باقی ہیں۔ جب آسمان پر وہ لال تارا چمکا تو یہودی علماء کی زبان سے بے اختیار نکلا، اب آخری نبی کے ظہور کا وقت آ گیا ہے۔ فوراً کچھ یہودیوں کو مدینے کی طرف بھیجا گیا تاکہ وہ معلوم کریں کہ کس کے گھر میں ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی نشانیاں پیش گوئی کے مطابق ہوں۔ وہ لوگ مدینہ بھر میں گھومے، ہر گھر میں جا کر پوچھ تاچھ کی، لیکن وہاں جتنی بھی عورتیں حاملہ تھیں کسی کی پیدائش کا وقت قریب نہ تھا۔ کسی کے یہاں 2 مہینے باقی تھے تو کسی کے یہاں 4 مہینے۔ سب نے یہی کہا کہ ابھی کوئی بچہ ایسا پیدا ہونے والا نہیں جس کا وقت بالکل قریب ہو۔ یہ سن کر وہ یہودی واپس اپنے علماء کے پاس آئے اور بتایا مدینہ میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ تب ان کے علماء نے کہا اب مکہ جاؤ، ممکن ہے وہ بچہ وہاں پیدا ہونے والا ہو۔ چنانچہ یہودیوں کا ایک قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں جا کر انہوں نے تحقیق کی کہ کون سی عورت حاملہ ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ مکہ میں اس وقت 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے یہاں جلد ہی بچوں کی ولادت ہونے والی ہے۔ یہ سن کر ان یہودیوں نے کہا لیکن ہمیں ایسا بچہ چاہیے جس کا باپ اس دنیا میں نہ ہو۔ لوگوں نے فوراً جواب دیا، ہاں یہاں حضرت عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے۔ اس بچے کے والد حضرت عبداللہ کا چند مہینے پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر یہودیوں کی چیخ نکل گئی۔ ان میں سے کئی نے اپنے چہروں پر ہاتھ مارے، کچھ زمین پر بیٹھ کر رونے لگے۔ وہ سب کہنے لگے، ہائے افسوس، نبوت تو ہماری نسل سے نکل کر اب مکہ والوں کے پاس جا چکی ہے۔
واپس اپنے علماء کے پاس لوٹے اور روتے ہوئے کہنے لگے، اب وہ نبی جس کا ہم صدیوں سے انتظار کر رہے تھے، جس کی نشانیاں ہم نے اپنی کتابوں میں بار بار دیکھی تھی، وہ اب ہم میں پیدا نہیں ہوگا۔ نبوت اب مکہ والوں کے حصے میں آ چکی ہے۔ اور اسی طرح وقت گزرتا رہا اور پھر وہ مبارک دن آ گیا جس کا انتظار صرف انسانوں نہیں بلکہ آسمان، زمین، درختوں، پرندوں، ہواؤں اور فرشتوں نے بھی کیا۔ یہ وہ دن تھا جس کے لیے کائنات کو پیدا کیا گیا۔ اگر وہ نہ آتے تو شاید زمین، آسمان، سورج، چاند کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج وہ بچہ دنیا میں آنے والا تھا جس کے لیے چاند دو ٹکڑوں میں بانٹا گیا، جس کے لیے سورج کو اپنی جگہ روک دیا گیا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج سے فرمایا، اے سورج ابھی نہ ڈوب، میرے حبیب نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ وہ بچہ جس کے پاس ساری زندگی حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے۔ پیارے دوست، اور پھر آخر کار رحمت کے دروازے کھل گئے اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جس رات میرے بیٹے کی پیدائش ہوئی، ہمارے گھر میں غریبی کا یہ حال تھا کہ چراغ میں تیل جلانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ اندھیرے ہی اندھیرے کا عالم تھا، نہ روشنی گھر کے اندر تھی نہ ہی باہر، لیکن اسی اندھیرے میں میرے بیٹے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جو ساری دنیا کے لیے روشنی اور ہدایت بن کر آئے۔ یہ کوئی عام پیدائش نہیں تھی۔ دائی کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ پیدائش کے وقت 3 عجیب نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ وہ حیران تھی کہ پہلی نشانی یہ تھی کہ عام طور پر بچہ ماں سے ناف کے ذریعے جڑا ہوتا ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف پیدائش کے وقت مکمل طور پر کٹی ہوئی تھی، جیسے کسی نے پہلے ہی سے جدا کر دیا ہو۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ عام بچوں کی ولادت کے وقت جسم سے کچھ گندگی نکلتی ہے، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو جسم سے ایک قطرہ بھی گندگی کا نہ نکلا، گویا پاکی اور صفائی آپ کی فطرت میں شامل تھی۔ تیسری نشانی یہ تھی کہ عام لڑکوں کی پیدائش کے بعد ختنہ کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ ماں کے پیٹ میں ہی مکمل ہو چکا تھا۔ دنیا میں آتے ہی آپ پہلے سے مختون تھے۔ ان 3 نشانیوں کو دیکھ کر دائی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ان کے دل میں ایک عجیب سی حالت پیدا ہو گئی۔ وہاں فوراً بول اٹھی، اے آمنہ، میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ پھر دائی نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور احترام سے زمین پر لٹا دیا۔ جیسے ہی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر رکھا تو ایک معجزہ رونما ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹکے سے کروٹ بدلی، اپنے ننھے ننھے گھٹنوں پر جھکے اور سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ منظر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے یقین سے باہر تھا کہ ایک ننھا بچہ جو ابھی دنیا میں آیا ہو وہ کس طرح سجدے میں جا سکتا ہے، لیکن یہ تو اللہ کا محبوب تھا، رحمت للعالمین تھا، سید المرسلین تھا۔ پورا 15 منٹ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہے، پھر اپنا سر اٹھایا، آسمان کی طرف نگاہ کی اور اپنی انگلی آسمان کی طرف اشارہ کیا، گویا ساری کائنات کو اعلان کر رہے ہوں، اے لوگو یاد کرو اس دنیا کو پیدا کرنے والی صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ ہے۔ اس لمحے زمین نے بھی سجدہ کیا، آسمان بھی جھک گیا اور دنیا نے پہلی بار اللہ کے آخری نبی کا چہرہ دیکھا جو خود نور تھے اور نور بانٹنے آئے تھے۔ یہ سب دائی نے نبی کریم کو باہر لا کر حضرت عبد المطلب کی گود میں دیا تو جیسے سب کے ہوش اڑ گئے۔ اتنا نور، اتنی خوبصورتی، اتنی پاکیزگی کہ مکہ کے لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، یہاں تک کہ جب حضرت ابو لہب کی باندھی نے جا کر انہیں یہ خوشخبری دی کہ اے ابو لہب، تمہیں بھتیجے کی پیدائش مبارک ہو، تو خوشی میں ابو لہب نے کہا، جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں ایسا نور، ایسی بر وقت، ایسا اثر کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی انسانیت تھی وہ بھی خوشی سے جھوم اٹھا۔ حضرت عبد المطلب اس وقت کافی بزرگ تھے، مگر پوتے کی محبت اور خوشی ایسے غالب آئی کہ وہ پاؤں میں جوتا پہنے بنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر کعبے کی طرف دوڑنے لگے۔ راستے میں مکہ کے لوگ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے اور نعرے لگا رہے تھے اور دعائیں دے رہے تھے، سب کے دل خوشی سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ کعبے کے پاس پہنچ کر حضرت عبد المطلب نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، میرے پوتے کو سلامت رکھنا۔
اے اللہ میرے پوتے کو سلامت رکھنا، اسے لمبی عمر دینا اور اسے بہت بڑا انسان بنانا۔ شاید اس وقت حضرت عبد المطلب کو اندازہ نہ تھا کہ ان کے ہاتھوں میں جو بچہ ہے وہ صرف ان کا پوتا نہیں بلکہ ساری کائنات کا سردار ہے، وہ بچہ جس کے لیے آسمان و زمین کو بنایا گیا، وہ بچہ جسے اللہ نے معراج کی رات آسمانوں سے بلا کر اپنے سامنے بٹھایا، وہی محمد مصطفیٰ تھے۔ پھر انہوں نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ میں اپنے پوتے کا نام محمد رکھتا ہوں۔ یہ نام سنتے ہی مکہ کے لوگ حیرت میں پڑ گئے، کہنے لگے اے عبد المطلب یہ کیسا انوکھا نام رکھ دیا، ہم نے تو کبھی ایسا نام نہ سنا۔ حضرت عبد المطلب مسکرائے اور فرمایا تم نہیں جانتے، ایک دن میرا یہ پوتا ایسا مہمان انسان بنے گا کہ پوری دنیا اس کا نام محبت سے لے گی، لوگ اس کے پیچھے چلیں گے اور آسمانوں سے بھی اس کی تعریف کی جائے گی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی محفل میں آپ کے چچا حضرت عباس بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے تو بچپن ہی سے معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے ہو کر کوئی بہت ہی عظیم ہستی بنیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا چچا جان آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو حضرت عباس نے ایک پرانی یاد تازہ کی۔ ایک رات کی بات ہے کہ آپ صرف 2 مہینے کے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ چارپائی پر اکیلے لیٹے ہوئے رو رہے تھے۔ میں نے آپ کو چپ کرانا چاہا مگر آپ نے میری طرف نہیں دیکھا بلکہ اچانک آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر مسکرانے لگے۔ میں حیرت سے آپ کی انگلیوں کی طرف دیکھنے لگا تو کیا دیکھتا ہوں، چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر چل رہا تھا، آپ جدھر انگلی لے جاتے چاند ادھر چلا جاتا۔ اس دن میں نے جان لیا کہ آپ کوئی عام بچے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ہاں چچا جان آپ سچ کہتے ہیں، چاند میرا دوست تھا، چاند کھلونا تھا، میرے ساتھ کھیلتا اور جب میں روتا تو وہ مجھے بہلایا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، دوسرے بچوں کے لیے کھلونے ہوتے تھے اور ہمارے نبی کے لیے چاند کھلونا بن کر آتا تھا، کیونکہ ان کی ماں حضرت آمنہ اتنی غریب تھی کہ اپنے یتیم بیٹے کے لیے ایک کھلونا تک نہ خرید سکی۔ تو اللہ نے چاند سے کہا اے چاند میرے محبوب کو رونے مت دینا، تو ہی ان کے ساتھ کھیل۔ صرف بچپن کی باتیں نہیں تھی بلکہ اس دن بھی نشانیاں ظاہر ہوئی جس دن ہمارے پیارے نبی دنیا میں تشریف لائے۔ جتنے بھی بت دنیا میں رکھے گئے تھے سب زمین پر گر پڑے۔ مکہ میں ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت ایک یہودی عالم مکہ آیا۔ وہ اصل میں کچھ سامان خریدنے آیا تھا مگر جیسے ہی اس نے آسمان کی طرف دیکھا اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ اس نے آسمان پر وہ سب نشانیاں دیکھ لی جو اس کی کتابوں میں لکھی گئی تھیں کہ جب آخری نبی دنیا میں آئیں گے تو یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ تو وہ فوراً مکہ کے لوگوں کے پاس گیا اور پوچھا کہ آج مکہ میں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا ہاں فلاں فلاں عورتوں کے یہاں لڑکے پیدا ہوئے ہیں۔ یہودی نے کہا نہیں، میں اس بچے کی بات کر رہا ہوں جس کا باپ اس دنیا سے جا چکا ہو۔ تھے اچانک بجھ گئی تو کسی نے بتایا کہ ہاں عبد المطلب کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہودی فوراً بولا مجھے اس بچے کے پاس لے چلو۔ جب وہ حضرت آمنہ کے گھر پہنچا اور ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو جیسے اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھاتا ہے، پیار سے دیکھتا ہے اور پھر اچانک ان کی پیٹھ کی طرف جھکتا ہے۔ وہاں اس نے ایک خاص نشان دیکھا، مہر نبوت۔ جیسے ہی اس نے مہر نبوت دیکھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ زور زور سے رونے لگا، پھر کہنے لگا ہائے افسوس، آج یہودیوں کے ہاتھ سے نبوت چھین گئی، آج وہ آخری نبی آ چکے ہیں جن کا انتظار ہم برسوں سے کر رہے تھے، لیکن اب نبوت ہماری قوم کو نہیں ملی، اب ہماری تباہی قریب ہے۔ یہ منظر بہت عجیب تھا، ایک ماں کے آنسو خوشی کے تھے اور ایک یہودی کے آنسو افسوس کے۔ یہ وہ دن تھا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اس دن آمنہ کا لال پیدا ہوا جس کے آنے سے اندھیرا چھٹ گیا اور جس کی نسل سے آنے والا نواسہ حسین بھی بے مثال ہوگا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔